دوست بزرگ عزیزوں، اللہ کی ذات عالی پر یقین کیے بغیر نہ کسی خطرے سے بچا جا سکتا ہے اور نہ کسی خیر کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ یوں سمجھیں گے کہ جو کچھ کائنات میں ہوتا ہے کائنات سے ہوتا ہے، اور جن کا یقین اللہ کی ذات عالی پر ہوگا وہ یوں مطمئن رہیں گے کہ جو چیز اللہ کی طرف سے مجھے پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی۔ کسی نقصان سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا خلاف توکل نہیں ہے، لیکن جن کے دلوں میں واقعی ایمان اور اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا، اللہ رب العزت ان کو خطرات کی طرف سے مطمئن فرما دیتے ہیں۔ زیادہ تدبیریں وہ لوگ کرتے ہیں یقین جن کا کمزور ہوتا ہے، زیادہ تدبیریں وہ کرتے ہیں جن کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ جس کا یقین جتنا کمزور ہوگا وہ تدبیریں اتنی زیادہ کرے گا، اور جس کا یقین اللہ کی ذات پر جتنا زیادہ ہوگا وہ کچھ تدبیر کرنا چاہے کرے گا، کر لے گا، لیکن کبھی کبھی اللہ رب العزت اپنی ذات سے یقین اور امید کرنے والوں کو تدبیرات سے مستغنی بھی کر دیتے ہیں، تدبیرات سے مستغنی بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھنے والے وہ تدبیرات سے استغنا کو تصور نہیں کر سکتے، وہ تدبیرات سے استغنا کو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات عالی پر یقین رکھنے والے وہ تدبیرات سے استغنا کو تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ تدابیر سے مستغنی نہیں ہو سکتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے تعلق والوں کو تدابیر، انبیاء علیہ السلام بھی اس لیے تدابیر اختیار کرتے ہیں اور بھی تدابیر میں بعض مرتبہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو اللہ کی ذات عالی پر جس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توکل فرماتے تھے، اللہ اپنے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو توکل سکھلاتے بھی تھے۔ صحابہ کو توکل دیکھو، یاد رکھنا، توکل کے سیکھنے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ مخلوق سے سوال، توکل جتنا مخلوق سے استغنا ہوگا اتنا توکل پیدا ہوگا۔ تو جتنا بھی اللہ کے غیر سے حوادث کا کسی کو الزام دینا، یہ بھی اللہ سے تعلق کی کمی ہے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے یوں چاہا تھا، یوں ہو گیا، اللہ چاہتے تو یوں نہ ہوتا، کیونکہ اللہ نے چاہا تھا اس لیے ایسا ہو گیا۔ جب بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کسی بات کے بارے میں فرماتی کہ اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، آپ اے عائشہ اگر تو نے ایسا کہا تو تو نے شیطان کا دروازہ کھول دیا، یہ نہ کہو کہ یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا، فرماتے کہ اگر اللہ چاہتے ایسا ہونا تو ایسا ہو جاتا، جب اللہ نے نہیں چاہا تو ایسا نہیں ہوا۔ یہ علی ابن مرہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو نکلے مسجد کی طرف، مسجد میں نوافل پڑھنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ علی اکیلے ہیں، کہیں دشمن حملہ نہ کر دے یا کوئی بات پیش نہ آ جائے، ہم ان کی حراست کے لیے، نگرانی کے لیے، چوکیداری کے لیے بیٹھ گئے۔ جب آپ فارغ ہوئے جماعت سے تو ہمارے پاس آئے، فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ فرمایا کہ یہ تو بتلاؤ کہ آسمان والوں سے حفاظت کے لیے بیٹھے ہو یہ زمین والوں سے حفاظت کے لیے بیٹھے؟ ہم تو زمین والوں سے حفاظت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کہ زمین پر اس وقت تک کوئی چھوٹے سے چھوٹا امر بھی پیش نہیں آتا جب تک اس کا آسمان میں فیصلہ نہ ہو جائے۔ زمین پر کوئی چھوٹے سے چھوٹا امر پیش نہیں آتا جب تک اس کا آسمان میں فیصلہ نہ ہو جائے، اور ہر شخص پر
اللہ تعالی کی طرف سے 2 فرشتے ہر وقت اس کے ساتھ ہیں جو اس کے اوپر سے ہر آنے والی بلا کو دور کرتے ہیں اور روکتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے کسی چیز کا آنا مقدر ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں اور اس کے اور تقدیر کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالی کی طرف سے میرے پاس تو ایک مضبوط ڈھال ہے، اور وہ ڈھال کیا ہے کہ وہ ڈھال میرا وقت ہے، جب وقت آ جائے گا تو یہ ڈھال مجھ سے ہٹا دی جائے گی۔ اور فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اس کا یقین کر لے کہ جو چیز کو پیش آئی ہے وہ اس سے چوکنے والی نہیں تھی، اور جو اس سے چوک گئی ہے وہ اس کو ملنے والی نہیں تھی۔ اور قتادہ فرماتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری رات جو علی پر آئی ہے وہ اس رات میں بے چین اور پریشان پھر رہے تھے۔ گھر والوں کو ان کی اس کیفیت سے شک ہوا تو آپس میں گھر والے چپ کے باتیں کرنے لگے، یہاں تک کہ سب نے اکٹھا ہو کر حضرت علی سے درخواست کی اور ان کو اللہ کا واسطہ دیا کہ آپ اپنے حفاظت کی فکر کریں۔ فرمایا کہ ہر بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے 2 فرشتے ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہیں، جب تک اس کا اللہ کی طرف سے ہی فیصلہ نہ ہو جائے، اور جب اللہ کی طرف سے تقدیر کا لکھا ہوا آ جاتا ہے تو وہ فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ علی نکلے مسیح کی طرف اور حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ قبیلہ مراد کا تھا قاتل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قاتل کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، قبیلہ مراد کا تھا قاتل، آپ اس کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے، پہچانتے تھے اس کو پہچانتے تھے، فرمایا کہ اس کو دیکھ کر اريد حباءه ويريد قتلي اريد حباءه ويريد قتلي اعذرك من خليلك من مرادي، کہ میں تو اس کو تحفے دینا چاہتا ہوں اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ قبیلہ مراد کے کس خاندان کے کس گھرانے کے کس کے باپ کا بیٹا ہے، میں اس کے سارے نسب سے واقف ہوں، میں اپنے قاتل کو اس کے پورے خاندان اور قبیلے اور گھرانے کے اعتبار سے جانتا ہوں اچھی طرح، میں اسے تحفہ دینا چاہتا ہوں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو جانتے تھے، چنانچہ ایک آدمی ابو مجلس کہتے ہیں کہ ایک آدمی قبیلہ مراد کا علی کے پاس آیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اس آدمی نے آ کر کہا کہ قبیلہ مراد کے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ 2 فرشتے اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت پر متعین ہیں، جب اللہ تعالی کی طرف سے تقدیر کے لکھا ہوا آ جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے اس کے اور تقدیر کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اور موت تو سب سے مضبوط ڈھال ہے، سب سے مضبوط ڈھال ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تک موت کا وقت آئے گا نہیں اس وقت تک کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب سے مضبوط ڈھال موت ہے۔ حضرت علی سے کہا گیا کہ کیا ہم آپ کی حفاظت نہ کریں؟ فرمایا کہ ہر شخص پر اس کا محافظ وہ اس کی موت ہے، اس کی موت اس کی محافظ ہے۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں کیونکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ موت سے کوئی حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایک روایت جعفر بن محمد اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ 2 آدمی حضرت علی کے سامنے کوئی جھگڑا پیش کیا، چنانچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے دیوار کے سائے میں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ ایک آدمی مومنین کہاں بیٹھ گئے آپ؟ یہ دیوار گر رہی ہے دیوار گر رہی ہے، آپ یہاں سے ہٹیے۔ حضرت فرمایا جاؤ اپنا کام کرو، اللہ تعالی حفاظت کرنے والے کافی ہیں، اللہ حفاظت کرنے والے کافی ہیں۔ بیٹھے رہے اور ان کا سارا جھگڑا سنا، ان کے درمیان فیصلہ کیا،
جب وہاں سے فیصلہ کر کے اٹھ کر چلے گئے تب دیوار گری اوپر سے۔ ایک روایت میں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، اس بیماری میں جن کی وفات ہوئی ہے اس میں تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عیادت کی، پوچھا کہ کیا شکایت ہے، پوچھا، لوگ پوچھتے نا آگے بیمار سے کیا شکایت ہے، وہ ساری بیماریاں بتائیں گے، ساری بیماریاں بتائیں گے، لیکن صحابہ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کو کیا شکایت ہے تو فرمایا جب مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ شکایت کیا ہوتی، میرے گناہ ہیں۔ تجھے کیا شکایت ہے؟ فرمایا میرے گناہ ہیں۔ فرمایا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں۔ عیادت کرنے والوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر کو لے کے آئیں جو آپ کا علاج کرے۔ فرمایا ڈاکٹر نے ہی تو بیمار کیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جو ڈاکٹر لانا چاہتے ہو اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، جو شفا دینے والا ہے اس نے ہی بیمار کیا ہے، جو شفا دینے والا ہے اس نے ہی بیمار کیا ہے۔ فرمایا انہوں نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مال آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے اس کے لیے انتظام کرا دیں، یا ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ کے لیے کوئی زمین الاٹ کر دیں؟ فرمایا نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گی، تو فرمایا کیا تو میری بیٹیوں کے بارے میں فقر کا اندیشہ ہے؟ میں نے اپنی بیٹیوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم کیا ہوا ہے، میں نے اپنی بیٹیوں کو ہر رات سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم کیا ہوا ہے۔ یقینی بات ہے کہ انہیں کبھی فاقہ پیش نہیں آئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد